أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. سورۃ نمل آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ قوم سمود کا ذکر کرتے ہیں. قوم سمود کے پاس نبی کون تھے؟ صالح علیہ السلام. صالح علیہ السلام اپنے قوم والوں سے کیا کہتے ہیں کہ ان اعبدوا اللہ، اے قوم والو تم اللہ کی عبادت کرو، توحید کی طرف آ جاؤ. بس یعنی کہ ہر انبیاء کا جو ٹارگیٹ ہے وہ ہے کہ لوگ توحید کی طرف آ جائیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ عنہ کی یمن بھیجتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اول ما تدعوہم الی شہادہ اللہ الہ الا اللہ. اے معاذ رضی اللہ عنہ، تم ایک اجنبی قوم کی طرف تم جا رہے ہو، وہاں کے لوگوں کو تم توحید کی دعوت دو. یعنی کہ سب سے پہلے ہمارا جو ٹارگیٹ ہے وہ ہے کہ لوگ توحید کی طرف آ جائیں. تو وہی صالح علیہ السلام اپنے قوم والوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں. پھر اس کے بعد فَإِذَا هُمْ جب ہم یہ لوگ فریقان دو گروپ میں بڑھ جاتے ہیں، یختصمون لڑائی جھگڑا کرتے ہیں. یعنی کہ ادھر صالح علیہ السلام کی قوم، ادھر کافر کی قوم. کافر قوم بولتی ہے کہ جو نا ہم حق پر ہیں، صالح علیہ السلام کی قوم کہتی ہیں کہ ہم حق پر ہیں. یعنی کہ دونوں آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں. یعنی کہ صالح علیہ السلام کی قوم میں کتنے لوگ تھے؟ مفسرین نے فرمایا کہ 4000 لوگ تھے بس. یعنی کہ صالح علیہ السلام کی قوم والوں نے کہا کہ ہم حق پر ہیں، تو کافروں نے کہا کہ ہم حق پر ہیں. وہی اللہ نے کہا کہ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، دونوں جماعت والے جو نا یختصمون لڑائی جھگڑا کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، تم حق پر ہیں. جیسا کہ اللہ نے اس سے پہلے بھی اس کا واقعہ ذکر کر چکے ہیں. یعنی کہ یہ دونوں لوگ آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، ہم حق پر ہیں، تم حق پر ہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ قال، اے نبی آپ کہہ دو. کن کو؟ صالح علیہ السلام. صالح علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ یا قومی، اے میرے قوم، لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، تم کیوں جلدی کرتے ہو برائی کو نیکی سے پہلے. یعنی کہ کافر اسلام لا لو. بس اسلام کیا ہے؟ نیکی ہے. کفر کیا ہے؟ برائی ہے. بلکہ برائیوں کا جڑ ہے، کیونکہ برائی کو کئی قسم ہے. ایک برائی ہے نا، سب سے بڑا برائی کون سا ہے؟ وہ ہے کہ کفر ہے. اس سے تھوڑا چھوٹا بدعت ہے، اس سے تھوڑا کم پوری برائیاں ہیں. یعنی کہ سب سے بڑی جو برائی ہے وہ ہے کفر ہے. یعنی کہ اللہ نے کہا کہ نبی تم اپنے قوم والوں سے کہہ دو، تم کیوں برائی کو چاہتے ہو، تم کیوں کفر کو چاہتے ہو، اسلام کو چھوڑ دیتے ہو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو نا ان کو اسلام کی طرف دعوت دیتی ہیں، دین کی طرف دعوت دیتی ہیں. کوئی کہ اگر آپ کہیں گے آج کتنے کافر ہیں، وہ کس کو چاہتی؟ برائی کو چاہتی ہیں، نیکی کو چھوڑ دیے. وہی اللہ نے کہا لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ، ایک کافر تم کفر کو کیوں چاہتے ہو قبل الحسنہ، نیکی سے پہلے، اسلام سے پہلے. تم اسلام لا لو بس. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ لولا تستغفرون اللہ، یعنی کہ اگر آپ استغفار کر لیتے، اگر آپ توبہ کر لیتے، جو مشرک ہے اگر وہ توبہ کر لیتا، لعلکم ترحمون، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کر دے گا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے کہتے ہیں کہ کافر اگر تم آج بھی توبہ کر لے گا کفر سے، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا. یعنی کہ گویا کہ جو نا اس میں جو نا کافروں کو امید دلائی جاتی ہے، ایک کافر اگر آج بھی تو توبہ کرے گا، اسلام کی طرف آ جائے گا، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ الاسلام تہدم ما کان قبلہ، اگر آپ اسلام لا لیں گے تو اس سے پہلے جو جو گناہ ہے اللہ تمام معاف کر دیں گے، تمام معاف کر دیں گے. بلکہ آپ دیکھیں گے حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ آپ سسم کے پاس آتے ہیں. ان کی عمر 120 سال، وہ 60 سال اسلام میں گزارے اور 60 سال کفر میں گزارے تھے. اب حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ 60 سال کفر میں گزارے تھے. 60ویں سال جو ہے نا آپ سسم کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. تو آپ سسم نے فرمایا کہ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، تم اسلام قبول کر سکتے ہو. لیکن حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آج تک جو میں نیکیاں کیا ہوں کفر کی حالت میں، کیا مجھے اس کا ثواب ملے گا؟ میں کفر کی حالت میں صدقہ بھی کیا ہوں، کئی نیکی میں نے کی ہے، کیا مجھے اس کا ثواب ملے گا؟ آپ سسم نے کہا کہ ہاں، اگر تم اسلام لا لو گے اس سے پہلے جو تم نے نیکی کی ہے تمام نیکی کا ثواب اللہ تھا تم کو دے گا. کتنی بڑی بات ہے.
یعنی کہ وہی اللہ نے کہا کہ لولا تستغفرون اللہ، اگر تم استغفار کر لو گے صحیح معنوں میں اللہ تم پر رحم کرے گا. پھر اس کے بعد قوم صالح علیہ السلام کی قوم والوں نے کہا کہ قالوا طیرنا بک وبمن معک. قالوا، قوم صالح نے کہا کہ طیرنا بک، تم ہمارے نحوست ہی، نعوذ باللہ. کافروں نے کہا صالح علیہ السلام کو، اے صالح علیہ السلام تم ہماری نحوست ہیں. وبمن معک، اے صالح علیہ السلام جو لوگ تم پر ایمان لائے وہ بھی ہمارے نحوست ہیں، نعوذ باللہ. یعنی کہ قوم والوں نے کہا کہ صالح تم نبی ہیں، تم بھی ہمارے نحوست ہیں، اسی طرح جو تمہارے ماننے والے ہیں وہ بھی ہمارے نحوست ہیں. قالوا طیرنا، دیکھیں نحوست، جیسا کہ آج لوگ بولتے ہیں کہ سفر کا مہینہ نحوست ہے، منحوس مہینہ ہے، بلکہ شریعت میں ایسی کچھ بات نہیں ہے، بلکہ کافروں کا طریقہ ہے. کافر جو نا کسی چیز کو منحوس کہتے ہیں. ایسا کہ صالح علیہ السلام کے قوم والے جو کافر تھے انہوں نے کہا کہ جو نا اے نبی تم منحوس ہیں اور تمہارے ماننے والے منحوس ہیں. قال، صالح علیہ السلام نے کہا کہ طائرکم معکم، تمہارا منحوس تو اللہ کے پاس ہے، تم منحوس ہیں اللہ کے پاس. ایک کافر قوم تم منحوس ہیں اللہ کے پاس. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا. اگر آج کہیں جتنے بھی کافر آج ہمارے سامنے ہیں یہ تمام کافر منحوس ہی اللہ کے پاس، کوئی مسلمان منحوس نہیں. منحوس ہے تو یہ کافر ہے، یہ یہودی جو ہے نا منحوس ہے، یہ عیسائی منحوس ہے، یہ مجوسی منحوس ہے، لیکن مسلمان منحوس نہیں. وہی جو نے کہا کہ طائرکم، تمہاری منحوسیت اللہ کے پاس ہے، کافر تم لوگ منحوس ہیں کیونکہ تم نے اسلام نہیں قبول کیا. بل انتم قوم تفتنون، اے کافر بلکہ تم ایسے قوم ہیں تفتنون، تم کو عذاب دیا جائے گا. یعنی کہ آیت نمبر 47 میں یہ بتایا گیا کہ جو نا کافروں نے کہا کہ اے نبی تم منحوس ہیں، تمہارے ماننے والے منحوس ہیں. صحیح منحوس کون ہیں؟ یہ کافر لوگ منحوس ہیں کیونکہ وہ اسلام نہیں قبول کرتے ہیں، یہ اسلام نہیں قبول کرتے. دیکھیں آپ سورہ یاسین میں بھی قصہ گزر چکا ہے، جیسا کہ 3 نبی آ کر تھے. بعض مفسرین کے قول کے مطابق انطاکیہ میں 3 نبی آ کر تھے. قوم والوں نے کہا کہ جو نا تینوں نبی نحوست ہیں. یعنی کہ لوگ جو نا ایمان والے کو نحوست کہتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ نحوست کون ہے؟ جو کفر ہے وہ انسان جو نا نحوست میں ہے. اچھا، قوم صالح میں وکانا تھے فی المدینہ، جو مدائن آج بھی آپ دیکھیں گے سعودی عرب کے بالکل کنارے میں مدائن کے نام سے ایک شہر ہے، مدائن صالح کے نام سے. آج بھی آپ گئیں گے تو ان کے گھر آپ کو نظر آئیں گے. اچھا، ان کی قوم میں وکانا فی المدینہ تھی، مدینہ مطلب قوم صالح کے گاؤں میں 9 لوگ تھے. قوم صالح میں 9 لوگ تھے. یفسدون فی الارض، زمین میں فساد مچاتے تھے. ولا یصلحون، اصلاح نہیں کرتے تھے. یعنی کہ قوم صالح کے قوم میں 9 لوگ ایسے تھے جو زمین میں فساد مچاتے تھے. 9 لوگ. مفسرین نے کہا کہ کیسا فساد مچاتے تھے؟ یہاں کی بات وہاں لگاتے تھے، وہاں کی بات یہاں لگاتے تھے. جیسے کہ ہم بولتے ہیں کہ غیبت کرنا، چغل خوری کرنا. یعنی کہ اس طرح جو ہے 9 لوگ تھے خاص طور پر، حالانکہ پورے قوم والے کافر تو گمراہ تھے، لیکن خاص یہ 9 لوگ جو ہے نا قوم میں جو ہے نا فساد مچاتے تھے. اس میں مشہور جو نام ہے قدار بن سالف، جس نے اونٹ کو جو ہے نا ذبح کر دیا تھا. یعنی کہ یہ 9 لوگ، اصل مفسرین نے کہا کہ 9 لوگ جو ہے نا زیادہ فساد مچاتے تھے، تو اللہ نے ان کو عذاب بھی ایسے ہی دیا. یعنی کہ جیسا گناہ کریں گے اللہ ویسا سزا دے گا. جیسا کہ مشہور قاعدہ ہے الجزا من جنس العمل، جیسا عمل کرو گے ویسا پاؤ گے، جیسا گناہ کرو گے ویسا سزا پاؤ گے. جیسا کہ سورہ ابو لہب جو ہے نا ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب. یہ ابو لہب کی جو بیوی ہے ام جمیل، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے جو نا کانٹا ڈالتی تھی تاکہ نبی کو چھپے، تاکہ نبی کو تکلیف ہو صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اسی طرح سزا اللہ تعالیٰ اسے کل قیامت کے دن جہنم میں دے گا. وہ جہنم میں لکڑی لا لا کے جو نا اس کے شوہر کے سامنے ڈالے گی تاکہ اس کا جوہر اور بھی جلے اور بھی جلے. یعنی کہ جیسا گناہ کریں گے اللہ ویسا سزا دے گا. یہاں یہ 9 لوگ جو نا بہت فساد مچاتے تھے. یہ 9 لوگ کیا کرے، جو صالح علیہ السلام کا جو گھر ہے اس کے پیچھے بڑا چٹان تھا، وہاں جا کے جو نا چھپ گئے. کیوں؟ صالح علیہ السلام کو تکلیف دینا ہے، صالح علیہ السلام کو تکلیف دینا ہے. اتفاق سے کیا ہوا کہ وہ پورا پتھر آ کے ان کے اوپر گر گیا.
وہیں کچل کے پیس کے جو نا یہ لوگ مر گئے. یعنی کہ جیسا گناہ کریں گے اللہ ویسا سزا دے گا. یعنی کہ یہ 9 لوگ جو نا زمین میں فساد مچاتے تھے. اچھا اب یہ پورے قوم والے قالو، پورے قوم والوں نے تقاسموا باللہ، قسم کھاتی ہیں اللہ کی، آپس میں ایک دوسرے کی قسم کھاتے ہیں. یعنی کہ یہ کب کا واقعہ ہے؟ اب یہ صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی، لوگوں نے اس کو قتل کر دیا، لوگوں نے اس کو ذبح کر دیا، اس اونٹنی کو نہر کر دی، پورے لوگوں نے قتل کر دیا. قتل کرنے والا کون؟ قدار بن سالف. اب صالح علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ انہوں نے اونٹنیوں کو قتل کر دیا ہے. تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ تمتعوا فی دارکم 3 ایام، اے میری قوم تم 3 دن تک جو نا مذاق کرو، بس 3 دن مذاق کرو، 3 دن کے بعد عذاب آئے گا. اب قوم والوں نے اب 3 دن کا ٹائم دیا کون؟ صالح علیہ السلام. اس کے بعد عذاب آنے والا ہے. قوم والے بولے کہ سب نہیں، جھوٹ ہے. قوم والوں نے کہا کہ 3 دن کے بعد عذاب وغیرہ کچھ نہیں آئے گا. صالح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے حکم سے ذالک وعد غیر مکذوب، یہ وعدہ سچا ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. لیکن قوم والے نہیں مانے. اب قوم والوں کو غصہ آیا. صالح علیہ السلام نے 3 دن کا ٹائم دیتے ہیں، لیکن قوم والے اس کو نہیں مانتی، بلکہ الٹا غصہ کرتی اور ساتھ میں پلان کرتی کسے قتل کرنے کے لیے؟ صالح علیہ السلام ان کے ماننے والوں کو قتل کرنے کے واسطے ٹائم پلاننگ کرتی. دیکھیں قالو کہتے ہیں تقاسموا باللہ، آپس میں ایک دوسرے کو قسم کھاتے ہیں. تقاسموا کا مطلب میں آپ سے قسم لیتا ہوں، آپ مجھ سے قسم لیتے ہیں. اس طرح کافر قوم پورے مل جاتے ہیں. جب صالح علیہ السلام 3 دن کا ٹائم دیتے ہیں، پورے کافر قوم مل جاتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے قسم کھاتے ہیں. کیا قسم کھاتے ہیں؟ لنبیتنہ، لنبیتنہ کا معنی ہے کہ رات ہم صالح علیہ السلام کو قتل کر دیں گے. لنبیتنہ اس کا پورا جو معنی ہے رات ہم صالح علیہ السلام کو قتل کر دیں گے، کیونکہ انہوں نے دھمکی دی ہے ہم کو. 3 دن کا ٹائم، اس کے بعد عذاب آئے گا. تو قوم والوں نے کہا کہ ہم صالح علیہ السلام کو قتل کر دیں گے، اور وَأَهْلَهُ ان کے ماننے والے جو لوگ ہیں ان کے گھر والوں کو بھی ہم قتل کر دیں گے. ایک ایک صالح علیہ السلام کو قتل کریں گے، دوسرا ان کے گھر والوں کو قتل کریں گے رات. اچھا اب پھر کیا؟ کیونکہ آپس سے پورے پلاننگ ہے، کیونکہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے لوگ پلان کرتے ہیں. یہاں یہ لوگ پلان کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم صالح علیہ السلام کو قتل کریں گے اور ان کے گھر والوں کو قتل کریں گے. کب؟ رات میں. ہاں پھر پھر اب پوچھیں گے نا لوگ، ان کے ریلیشن پوچھیں گے نا کہ انہوں نے کس نے ان کو قتل کیا. اب ان کے ریلیشن پوچھ سکتے ہیں. تو آپس میں یہ بھی پلان ہوتا ہے کہ پھر لنقولن ہم ضرور کہیں گے لیولیہ، یعنی کہ صالح علیہ السلام کے جو بھی ریلیشن ہیں، جو بھی ان کے ماننے والے ہیں، اگر وہ پوچھے ہم بولیں گے کہ ما شہیدنا ما اہلک اہلہ، ہم کو معلوم نہیں ہے کہ کس نے ان کو قتل کیا، ہم وہاں حاضر بھی نہیں تھے. ما شہیدنا ہم حاضر نہیں تھے، ما اہلک اہلہ یعنی کہ جب وہ لوگ ہلاک ہوئے ہم وہاں حاضر بھی نہیں تھے، ہم کو معلوم بھی نہیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ بے شک ہم سچے ہیں. یعنی کہ جب صالح علیہ السلام نے 3 دن کا ٹائم دیتے ہیں، یہ پورے کافر جو نا جمع ہوتے ہیں، جمع ہو کے 2 باتیں کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ رات ہم صالح علیہ السلام کو قتل کر دیں گے اور ان کے گھر والوں کو. دوسرا، اگر قتل کرنے کے بعد جب دوسرے لوگ ان کے ریلیشن اگر پوچھے ہم کو کہ کس نے بھائی قتل کیا، کس نے صالح علیہ السلام کے گھر والوں کو قتل کیا، تو ہم بولیں گے کہ ہم کو معلوم نہیں، ہم وہاں نہیں تھے. یعنی کہ پورے پلاننگ کے ساتھ، پورے پلاننگ کے ساتھ جو نا لوگوں نے قتل کرنے کی پلاننگ کی. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وہ مکروا مکرا. وہ مکرو کا اصل جو معنی عربی زبان میں چپکے سے پلاننگ کرنا. مکر کا اصل جو معنی عربی زبان میں چپکے سے پلاننگ کرنا. یعنی کہ وہ مکروا مکرا، انہوں نے مکر کی پلاننگ کی صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا. وہ مکرنا مکرا، اللہ نے بھی بہترین پلاننگ کی. جب کافروں نے پلاننگ کی صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی، وہ مکرنا مکرا، اللہ نے کہا کہ ہم بھی بہترین پلاننگ کریں گے. وہم لا یشعرون، اس حال میں ان کو معلوم بھی نہیں ہے. یعنی کہ یہ قوم والے پلاننگ کر رہے ہیں کہ ان کو قتل کرنے کے لیے، صالح علیہ السلام کے قوم والوں کو قتل کرنے کے لیے، وہاں اللہ بھی پلاننگ کر رہا ہے. وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اللہ بھی پلاننگ کر رہا ہے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو معلوم نہیں ہے، اللہ کی پلاننگ ان کو معلوم نہیں.
اس کے بعد فنظر، پس دیکھو کیف کان عاقبۃ مکرہم، کیسا انجام تھا ان کے مکر کا. جب انہوں نے مکر پلاننگ کی صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا، تو ان بے شک ہم دمرناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. جب انہوں نے پلاننگ کی صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا، دمرناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. وقومہم، ان کے قوم کو بھی، اجمعین، پورے قوم کو ہم نے ہلاک کر دیا. یعنی کہ کافر کے پورے قوم کو اللہ نے ہلاک کر دیا. جبکہ یہ پلاننگ کر رہے تھے کہ صالح علیہ السلام ان کے گھر والوں کو قتل کرے، جبکہ اللہ نے جو ہے نا پورے قوم والوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا. پورے یہاں اجمعین اللہ نے ذکر کیا. جبکہ صالح علیہ السلام کے اونٹ کو مارنے والا شخص یہ ایک تھا جس کا نام قدار، لیکن اللہ نے پورے قوم والوں کو ہلاک کیا. کیوں؟ کیونکہ مفسرین نے کہا کہ اگر کوئی انسان برائی کو دیکھتا ہے، اگر وہ برائی کو نہیں روکتا ہے، ساتھ میں خاموش رہتا ہے، تو اسے بھی وہی گناہ اسے ملے گا، اس کو بھی وہی گناہ ملے گا. جیسے کہ اس کی مثال قرآن میں ذکر ہے، ایک انسان دین کا مذاق اڑاتا ہے. میں آپ سب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو 4-5 لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں. میں اور آپ وہاں نہیں مذاق اڑاتے ہیں، لیکن ہم بھی وہاں بیٹھیں گے، ہم کو بھی برابر گناہ ملے گا دین کا مذاق اڑانے کا. اس وجہ سے اللہ نے کہا کہ وَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، اگر کوئی برائی ہوتی ہے آپ وہاں سے چل جاؤ. اگر آپ ہاں میں ہاں ملائیں گے یا تو خاموش رہیں گے تو آپ کو بھی اس کا گناہ ملے گا. یعنی کہ قوم صالح کے صرف چند لوگ، قوم صالح کے جو کافر کے چند لوگ جو ہے نا یہ پلاننگ کی تھی کہ جو نا ہم قتل کریں گے، اس طرح جو نا پلاننگ کی تھی، لیکن پورے لوگ ان کا ساتھ دیے. یعنی کہ اگر آپ برائی کو ساتھ دیں گے آپ کو بھی تو ہی گناہ ملے گا. اس وجہ سے اللہ نے پورے قوم والوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا. تو یہاں مفسرین نے فرمایا کہ حق اور باطل ہے. حق اور باطل میں انصاف کب ہوگا؟ جب باطل ختم ہو جائے. جیسا کہ امام ابو بکر جابر الجزائری رحمہ اللہ نے ایسر التفاسیر میں ذکر کرتے ہیں کہ حق اور باطل اگر ہے تو باطل کب ختم ہوگا؟ جب باطل لانتہاء الباطل، اگر باطل ہی ختم ہو جائے تو جب حق باقی رہے گا. جس طرح اللہ نے قوم سمود یعنی کہ پورے کافر قوم کو اللہ نے ہلاک کر دیا، تب وہ باطل ختم ہو گیا، تب وہ باطل جو ہے نا ختم، یعنی کہ وہی جو ہے نا یہاں پورے قوم والے جو ہے نا ہلاک ہو گئے. پھر اس کے بعد فتلک بیوتہم، پس ان کے گھر خاویہ، گرے ہوئے تھے. پورے قوم سمود کا جو گھر ہے کافروں کا، گرے ہوئے تھے، بما ظلموا، جو انہوں نے ظلم کیا ہے. یعنی کہ عذاب آیا تھا. قوم سمود پر کیسے عذاب آ کرتا؟ فَأَمَّا سَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ أي بِالصَّيْحَةِ، جبرائیل علیہ السلام ایک چیخ مارتے ہیں، پورے قوم والے ہلاک ہو جاتے ہیں، پورے قوم سمود ہلاک ہو جاتا ہے. بلکہ آپ دیکھیں گے سورہ شمس کے اندر اللہ نے کہا کہ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ، فَدَمْدَمْ کیا مطلب ہے؟ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ. فَدَمْدَمْ کا مطلب ہلاک ہونا. یعنی کہ جب صالح علیہ السلام نے کہا کہ 3 دن میں عذاب آنے والا ہے، پورے قوم والے جو نا خبر کھودتے ہیں، کافر قوم مذاق کے طور پر، اور قبر میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو بھائی اب عذاب آئے گا. یعنی کہ مذاق اڑاتے ہیں صالح علیہ السلام کا. اے صالح علیہ السلام تم نے کہا کہ عذاب آئے گا، چلو 3 دن ہو چکا ہے، کب آئے گا عذاب؟ خبر کھود کے بیٹھ جاتے ہیں. تو فدم دم، یہ جو پتھر ہے آ کے ان کے اوپر گر جاتا ہے سیدھا جو نا قبر میں آ کے لوگ مذاق کے طور پر قبر میں سو جاتے ہیں. فدمدم علیہم، یہ پتھر آ کے ان کے اوپر گر جاتا ہے. فسواہا، پوری زمین فلیٹ ہو جاتا ہے، اندر ہی وہ کچل کے مر جاتے ہیں. یعنی کہ جبرائیل السلام ایک چیخ مارتے ہیں، پورا پتھر سب ہل جاتا ہے. آج آپ دیکھ سکتے ہیں مدائن صالح کے نام سے، اگر آپ یوٹیوب میں بھی لکھیں گے تو آپ کو آ جائے گا مدائن صالح، ان کا گھر کس طرح جو نا ہے. یعنی کہ بلکہ سعودی عرب یہ جو علاقہ ہے بالکل جو نا حقل کے قریب، سعودی عرب کا جو بارڈر ہے ریڈ سی، وہاں جو حقل ہے اس سے پہلے جو نا یہ پورے شہر آپ کو مل جائیں گے، قوم عاد، قوم سمود، جہاں عذاب آ کر تھا وہاں کے جو ہے نا. بلکہ آپ دیکھیں گے جو پہاڑ ہے، پہاڑ میں بھی سوراخ ہے، پہاڑ میں بھی سوراخ ہو. جس طرح بریڈ ہونا، بریڈ جس طرح جو نا یہ ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، اس طرح پورے پہاڑ جو نا سوکھ چکے ہیں، مطلب اس میں سوراخ، اس طرح عذاب آ کر تھا، وہاں کوئی نہیں رہتا ہے. یعنی کہ وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ ان کے گھر سب جو ہے نا گر گئے تھے ان کے گناہوں کی وجہ سے. ان فی ذلک لآیہ، بے شک یہ نشانی ہے، لقوم یعلمون، تاکہ تم جان لو.
تاکہ یہ قوم جو ہے نا جان لے، یعنی کہ جو ظالم ہے وہ جان لے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، ہم نجات دیتے ہیں جن لوگوں نے ایمان لایا، یعنی کہ جو ایمان لائے اللہ ان کو بچا لیا۔ صالح علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا، جو کچھ ان پر ایمان لائے تھے 4000 لوگ ان کو بھی اللہ نے بچا لیا۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ لوگ متقی تھے، وہ لوگ متقی تھے۔ متقی کسے بولتی؟ سب سے پہلے اسلام لانا ہے۔ دوسرا، علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ الرضا بالقلیل، جتنا آپ کی زندگی میں ملا ہے اس پر آپ خوش ہو جائیں۔ جتنا انسان کی زندگی میں ملا ہے، جتنا رزق آپ کی زندگی میں ملتا ہے، جتنا اللہ نے آپ کے مقدر میں رکھا ہے اس پہ آپ کو خوش ہونا چاہیے، اسے بولتی ہیں کہ تقوی۔ پھر علی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ الخوف من الجلیل، ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اس کو تقوی بولتے ہیں۔ والاستعداد لیوم الرحیل، قیامت کی تیاری کرنا، اس کو بولتی ہیں کہ تقوی۔ یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ یہ جو لوگ ایمان لائے تھے یہ اصل میں متقی تھے، جو لوگ صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ اصل میں متقی تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہاں تک اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ ذکر کرتے ہیں، دیکھیے کیونکہ ہمارا جو آج کی ریکارڈنگ جو ہے نا تھوڑا ساؤنڈ نہ آنے کی وجہ سے جو ہے نا تھوڑا یہ ہو گیا، بس اتنا کافی ہے انشاءاللہ۔ یعنی کہ آج کے سبق کا جو خلاصہ ہے، یہاں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے سلیمان علیہ السلام کا قصہ ذکر کرتی ہیں چونٹیوں کے ساتھ، پھر سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہدہد کے ساتھ، پھر سلیمان علیہ السلام کا قصہ بلقیس عورت کے ساتھ۔ انشاءاللہ یہ تینوں قصہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک ریکارڈنگ میں ذکر کروں گا چاشمبے کے دن انشاءاللہ۔ ہاں، پھر اس کے بعد آج کی جو تفسیر میں قوم سمود کا قصہ، صالح علیہ السلام نبی بن کے آ کر تھے، تو اس کے بعد قوم سمود کو صالح علیہ السلام نے کہا کہ کافر قوم تم اسلام لا لو، لیکن قوم والے اسلام نہیں لائے، بلکہ قوم والوں نے کہا کہ نبی تم نحوست تھی، تمہارے ماننے والے نحوست تھے۔ اللہ نے کہا کہ نحوست وہ ہے جو اسلام نہیں لاتا ہے۔ آج بھی جو بدعتی ہے، جتنا آپ شرک میں پڑے رہیں گے آپ اتنے نحوست ہیں۔ یعنی کہ اگر آج کے ماحول میں اگر کہیں گے جتنا ایک مسلمان تعویذ لگاتا ہے اتنا وہ نحوست میں ہے، جتنا وہی اللہ فرمائے کہ طائرکم عند اللہ، تمہاری نحوست اللہ کے پاس ہے، ایک کافر تم لوگ نحوست ہیں۔ آج ایک مسلمان بھی جتنا شرک کرے گا وہ اتنے نحوست میں ہے، کوئی مہینہ نحوست نہیں ہوتا ہے، بلکہ نحوست ہے تو صرف اور صرف شرک ہے جو جنا نحوست ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ ذکر کرتے ہیں کہ قوم صالح میں 9 لوگ تھے جو بڑے ظالم تھے، جنہوں نے بہت زیادہ جو نا نقصان دیے تھے صالح علیہ السلام کو، بہت زیادہ تکلیف دیے تھے۔ ایک مرتبہ یہ 9 لوگ صالح علیہ السلام کے گھر کے اطراف کھڑے ہو گئے ان کو مارنے کے لیے، اللہ نے کہا کر دیا کہ وہ جو پتھر ہے سیدھا ان کے اوپر لا کے گرا دیا، پورے وہی کچل کے جو نا مر گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ ذکر کرتے ہیں کہ قوم صالح جب انہوں نے اونٹ کو قتل کر دیا تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ تمتعوا فی دارکم 3 ایام، اے قوم صالح تم 3 دن تک مزاق کر لو بس، اس کے بعد عذاب آنے والا ہے۔ قوم والوں کو غصہ آیا تو قوم والے یہ چاہ رہے تھے کہ جو نا ہم صالح علیہ السلام ہی کو قتل کر دیں گے، تو پورے لوگ پلاننگ کرتی ہیں رات رات ہم صالح علیہ السلام کو ان کے گھر والوں کو قتل کریں گے، قتل کرنے کے بعد اگر کوئی پوچھے تو ہم بولیں گے کہ ما شہیدنا ما اہلک اہلی، ہم کو معلوم نہیں، ہم وہاں حاضر ہی نہیں تھے، ہم کو معلوم نہیں کس نے قتل کیا کرے۔ جب انہوں نے پلاننگ کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھتا ہے نا، علیم بذات الصدور ہے اللہ تعالیٰ، ان کی جو پلاننگ تھی اللہ نے کیا کر دیا، پورا الٹا کر دیا، دمرناہم اجمعین، اللہ نے پورے قوم کو اللہ نے ہلاک کر دیا، ایک چھینک سے پورے قوم کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے نیک لوگوں کی حفاظت کی، وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، ہم نے نیک لوگوں کی اللہ نے حفاظت کی، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، یہی لوگ متقی تھے۔ یعنی کہ یہاں جو چیز ہے کہ انسان کتنی بڑی مشکلات میں ہو، اگر وہ تقوی اختیار کرے گا تو جو نا یہ مشکل آسان ہو جائے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، اگر انسان تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی جو نا مشکل سے نکال کر آسانی میں رکھ دیں گے۔ یعنی کہ آج ہمارے قوم صالح علیہ السلام کا جو قصہ جو نا یہاں ختم ہوا۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب